آپ سوچ رہے ہو کہ آپ جب آن لائن ہوتے ہو تو آپ صرف انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو. حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیٹ آپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے. آپ کا ڈیٹا، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی پوری زندگی سائلنٹلی ٹریک ہوتی ہوتی ہے، اور کسی کا دھندا ان تمام ایلیمنٹس میں آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی آن لائن ڈیٹا کے ارد گرد بہترین طریقے سے چل رہا ہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، اور ہم اس پورے بزنس سائیکل کا حصہ ہیں. اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈیٹا بروکرز کے حوالے سے. ڈیٹا بروکرز وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آپ کا ڈیٹا بیچتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں فرام موبائل اپلیکیشنز، ویب سائٹس، پبلک ریکارڈز جو آف لائن اویلیبل ہوتے ہیں. پھر اس ڈیٹا کو سیل کرتے ہیں ٹو ایڈورٹائزرز، پولیٹیکل فرمز، ایون گورنمنٹ کے ایجنسیز میں بھی یہ ڈیٹا سیل کیا جاتا ہے. ایک شیڈو اکنامی ہے جو بلینز کما رہی ہے صرف آپ کے نام پہ. آپ نے کبھی کسی موبائل اپلیکیشن کو بنا سوچے سمجھے اپنی لوکیشن کا ایکسیس دیا ہے؟ یا کبھی ایکسیپٹ آل کوکیز جیسے کسی نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی کلک کیا ہے؟ یا پھر آپ نے کسی مال کے اندر بیٹھے ہوئے فری وائی فائی کو یوز کیا ہے، یا ایئرپورٹ کے اندر کسی وائی فائی کو یوز کیا ہے؟ اگر ہاں تو آپ کا ڈیٹا سیل ہو چکا ہے. یہ تمام ایسے اسپاٹس ہیں جہاں سے یہ سارے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اور پھر آگے ڈیٹا بروکرز کو پہنچایا جاتا ہے. ڈیٹا بروکرز ان چیزوں کا یوز کر کے آپ کا بیہیویئر سمجھتے ہیں. ایپس کے تھرو، ایس ڈی کیز کے ذریعے، اور لوئلٹی کارڈز کے فارم میں جو آپ بھرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے پاکستان میں سی این آئی سی اور موبائل نمبرز ایکسچینج ہوتے ہیں فار ڈسکاؤنٹس. انڈیا میں ٹیلی کام ایپ سروس لیتے ہیں فار فری ڈیٹا. ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دا ڈیٹا اینڈ آئیڈینٹی تھیفٹ اور ڈیٹا بروکرس. سوچئے، ایک ڈیٹا بروکر نے آپ کا پروفائل بنا لیا ہے. نام آپ کا سلمان ہے، شہر آپ کا لاہور ہے، 35 سال آپ کی عمر، سنگل ہیں آپ، انکم آپ کا اراؤنڈ ایسٹیمیٹڈ 80,000 روپے مہینہ، سرچ انٹرسٹ آپ کے اینزائٹی ہیں، کرپٹو ہے، جم ہے، سپلیمنٹس ہیں. پولیٹیکل انکلیشن آپ کی ماڈریٹ اور ریلیجیس کی طرف جاتی ہے. لائکلی بائر جو آپ بن سکتے ہو وہ ہربل ریمیڈیز کے بن سکتے ہو. یہ سب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا کون خریدتا ہے اور کس کام کا ہے یہ ڈیٹا؟ میری جتنی پروفائل ہے، جو بھی میں نے سلمان بھائی کی پروفائل آپ کو بتائی، اور اس سے کیا فائدہ ہے لوگوں کا؟ سر، ایڈورٹائزرس ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بینکس ہیں، ایون سرویلنس کمپنیز جو سرویلنس کمپنیز ہوتی ہیں. انڈیا میں 2019 الیکشنز کے وقت کاسٹ بیسڈ واٹس ایپ کمپینز چلائی تھیں، وہ بھی اسی ڈیٹا کی بیس پہ چلی تھی. پاکستان میں لون ایپس نے یوزر کا فل فون ڈیٹا لیک کر دیا تھا، وہ بھی اسی لیکیج کا حصہ تھا. یہ ڈیٹا ٹارگیٹنگ اور مینوپولیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. سیدھا سیدھا جواب. اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی گھنٹہ کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی کو اگر میرا ڈیٹا کا ایکسیس ہو گیا ہے. چلیں میں کچھ آپ کو نقصانات یا کچھ امپیکٹس بتا دیتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. پہلا تو آئیڈینٹی تھیفٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے نام پہ ایک ڈپلیکیٹ سم پروڈیوس کی جا سکتی ہے، آپ کے نام پہ فیک سی این آئی سی پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جتنی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، کرمنل نان کرمنل ایکٹیویٹیز سے ول بی نان ویلڈ، وہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے تھرو آپ کے نام پر ہو رہی ہوں گی. سیکنڈ، ایموشنلی مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو کسی ریلیجیس یا پولیٹیکل کمپین کے تھرو، بیٹ کنٹینٹ کے تھرو. اور یہ میں نے پاکستان میں، آپ نے، میں نے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. فائنینشیل ڈسکرمنیشن کی جا سکتی ہے کہ آپ کی اتنی سیلری ہے تو اتنا ہی کریڈٹ آپ کو ملے گا، یا دوسری طریقے سے اور بھی پریمیم آپ کا کارڈ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ڈیبٹ آپ کو صرف لو پروفائل ملتا ہے، کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتا. تو ڈیپینڈنگ آن دا ڈیٹا. ریپوٹیشنل ڈیمیج آپ کریٹ کر سکتے ہو کسی کے بھی ڈیٹا کے تھرو، اس کے حوالے سے، جس میں لیک ویڈیوز آ جاتی ہیں، فوٹوز آ سکتی ہیں،
اسپیشلی اگر آپ جتنے اسٹوڈنٹ کے کیسز ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر نکلتے ہیں لیک ویڈیو کے حوالے سے انڈیا میں نکلتے ہیں، اسٹوڈنٹ نان اسٹوڈنٹ بڑے چھوٹے سیلیبریٹیز نان سیلیبریٹیز دے آر دا کائنڈ آف ریپوٹیشنل ڈیمیج، رائٹ؟ تو یہ تمام چیزیں جو ڈیٹا آپ کے ڈیمیج پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں کوئی نہیں بتاتا یہ سب کچھ، کیوں آپ کو میڈیا یا اسکول میں یہ نہیں سکھایا گیا، کیوں سب کو پیسہ ملتا ہے اس کام سے؟ میڈیا سائلنس کرتا ہے، ٹیک کمپنیز پروفٹ کماتی ہیں اور گورنمنٹ ڈیٹا کنٹرول سے پاور گین کرتی ہیں۔ انڈیا میں ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل آ گیا، لیکن لوپ ہولز کے ساتھ۔ پاکستان میں بھی بل ڈرافٹ ہوتا رہتا ہے، انفورس کبھی نہیں ہوتا۔ اب نیکسٹ کوشچن لاجیکلی میرے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے آن لائن ڈیٹا کو بچانے کے لیے؟ تو سب سے پہلا مشورہ تو میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی کم یوز کرو، جو یوز کرنے کی چیز ہے ہر چیز کے اوپر ایکسیس نہیں تو، بٹ اسٹل اس دا ایرا آف ٹیکنالوجی، خدا بن گیا ہے ٹیکنالوجی۔ اب لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے بغیر، میرا نہیں خیال، کیونکہ ایسی میمس دیکھی ہیں، ایسا ایک مائنڈ سیٹ ہمارے ایکسیس کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر آئی کین ناٹ ایکسس۔ مجھے اگر آپ ایک گھر دے دیں، موبائل دے دیں، ٹھہرے دے دیں، کھانا نہیں دیں، کچھ بھی نہیں دیں، رشتے دار نہیں دیں، کچھ نہیں دیں، آئی ول بی ویری ہیپی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، اس مائنڈ سیٹ کے اندر جو میرا پہلا مشورہ ہے وہ تو کینسل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، پھر بھی استعمال کرنا ہے تو آپ سیکیور براؤزر یوز کر لیں بھائی، وی پی این استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہر جگہ ہر فارم فل کرنے کا نہیں ہوتا، ہر جگہ اکاؤنٹ بنانے کا نہیں ہوتا، اور بن بھی رہا ہے تو وائی آر یو پرووائڈنگ یور سی این ایس یا ادر کانفیڈینشیل انفارمیشن، آئی ایم ناٹ شیور۔ تھوڑا سا چیک کریں، کوئی ایسی موبائل اپلیکیشن ہے جو زبردستی کیمرہ کا ایکسیس مانگ رہی ہے، زبردستی دوسری لوکیشن کا ایکسیس مانگ رہی ہے، آئی ایم ناٹ شیور۔ کیمرہ میں یوز کر رہا ہوں، انسٹاگرام یوز کر رہا ہوں، وائی شوڈ آئی گیو دا ایکسیس ٹو دا لوکیشن؟ اگر مجھے ڈالنی ہو لوکیشن، آئی ول ڈو دا مینولی پارٹ نا۔ تو یہ سب چیزیں تھوڑا سا مائنڈ فلی، میننگ فلی اس چیز کو استعمال کریں، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے تمام اس پوری انڈسٹری کا، کہ آپ دماغ سے پیدل ہو جائیں، آپ میننگ فل نہ ہو، آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں، آپ کو ہیبٹ ہو جائے، آپ کو اس طریقے کی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں جس پہ آپ سوچنا بند کر دیں، آپ کو پاز لینا بند کر دیں۔ تو that's they want, but that's the same thing you have to enforce to avoid your data leaks. فائنلی دا کنکلوژن پارٹ از کہ یہ ڈیٹا بروکرس کا دھندا چلتا رہے گا، آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتا رہے گا until and unless you stop using اور you stop sharing your data irrelevantly۔ کوئی بہت ضروری چیز ہے تو آپ کر لیں، ادروائز نہیں کر لیں۔ اپنا سارا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سید وقار حسین فرام یوٹیوب۔ اللہ حافظ۔